والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین گرامی قدر اور حضرات حکم مستحکم، آج میں اس عظیم الشان تقابلی پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی قرآن فہمی پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، یوں تو آپ کی شخصیت ورع و تقوی، عبادت اور ریاضت میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، تو وہی علوم عقلیہ و نقلیہ، تفسیر و حدیث اور علم فقہ و کلام میں اپنی مثال آپ تھے۔ چنانچہ مولانا عبدالشکور صاحب کا ثبوت اور علوم تفسیریہ سے آپ کی مناسبت کی واضح دلیل ہے، نیز آپ کی خصوصیات اور معنوی لطافت کی رعایت کی ہے۔ عقائد و کلام کے مباحث میں جس طرح بالغ نظری کے ساتھ حکیمانہ انداز بیان اختیار کیا ہے، اور جو استدلال کا منطقی و عقلی طریقہ اپنایا ہے، یقیناً اہل علم کے لیے بڑا ہی وجد آفری ہے۔ سامعین باتم کی، آپ کی قرآن فہمی کا سلسلہ یہیں پر تمام نہیں ہوتا، فضائل یہ لازم آتا ہے جب اللہ تعالی ہم سے قریب ہے تو ہم بھی حق تعالی سے قریب ہو، جو اکامے سے ہیں اور امور نسبیہ متشابہ ہیں۔ چنانچہ اسی بدھی کو سلجھاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، یہ مشارکت قرب مکانی اور قرب حسی میں ہوا کرتی ہے، اور بندہ کو جو حق تعالیٰ سے قرب ہے وہ قرب مکانی اور قرب حسی نہیں بلکہ قرب علمی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اگر آپ مزید قرآن فہمی دیکھنا چاہتے ہیں جس سے حضرت تھانوی کی فقہی بصیرت اور تشریف لائیں گے مساہم نمبر 107۔ الحمدللہ حضرت الجلالہ، والصلاة والسلام على صاحب الرسالہ، اما بعد۔ یہ دینی دور رہتا ہے، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے ماتھے پہ خدا کا نور رہتا ہے۔ میں سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس اسلامی قلعے کا تذکرہ کرنے کی توفیق، ان کے اخلاص کا عکس جمیل ہے، بلکہ یوں کہیے یہ دینی درس کا، یعنی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند اکابرین دارالعلوم کے خون سے سینچا ہوا شجر ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ حضرات، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کیا ہے تو سنیے، دارالعلوم دیوبند کشتی اسلام کی ان خداؤں کا نام ہے جن کا بر وقت خدا نے تحفظ دین ایمان کی خدمت تھا۔ دارالعلوم دیوبند ان دیوانوں کا نام ہے جنہوں نے سر پر کفن باندھ کر شریعت نبی کی پہراداری کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس لہلاتے میں شجر کا نام ہے جس کی جڑیں دار ارقم تک پہنچتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند ان مجاہدوں کا نام ہے جنہوں نے میدان کے اندر نکل کر قربانیاں پیش کی ہے۔ حضرت گرامی قدر، اگر آپ دارالعلوم کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء کی تشریح ہے۔ دارالعلوم دیوبند وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیما فاتبعوه کا عمل جامع ہے۔ اخیر میں اس درخواست کے ساتھ
رخصت ہوتا ہوں کہ لوگوں دارالعلوم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھو اور یہ شعر کو مد نظر رکھو کہ جلے ہم تو جل جائیں گے گلستہ مالی، جلے ہم تو جل جائے گا گلستہ مالی، سمجھ بس تیرے گلشن میں میرا ہی آشیانہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ حضرات محترم اور دبستان علوم و حکمت کے جفا کش خوشہ چینوں، شہر نشی پر جلوہ فروز علماء کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سید الثقلین کی سیرت طیبہ کی معمولی سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں۔ حضرات، تاریخ کے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، نئی اور پرانی داستانوں کے سننے والوں نے سنا ہوگا کہ سابق اور مقدم صفِ سالار، سابق اور مقدم فرما روا ایسے ہوتے تھے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے، مگر اے تاریخ تجھے تیری صداقت کی قسم، اے انقلاب دوران تجھے تیرے انصاف کا واسطہ، بتا ان فرما روا میں کوئی ایسا فرما روا بھی گزرا ہے کہ جس نے خار دینے والوں کو پھول دیے ہو، جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہو، جس نے پتھر برسانے والوں کو موتیاں پیش کیے ہو۔ اے تاریخ تو خاموش کیوں ہے؟ اے انقلاب دوران تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اے گردش زمانہ تو چپ کیوں ہے؟ ہاں ہاں، تیرا خاموش رہنا تیری صداقت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ان فرما روا میں کوئی ایسا فرما روا گزرا ہی نہیں، اور یورپ کی انسانیت سوزا کی تہذیب میں تو ایسا فرما روا میسر بھی نہیں آ سکتا۔ حضرات، اگر ایسے رحیم و کریم کی تلاش ہے تو آؤ سرزمین حجاز کی وہ مقدس تاریخ اٹھا کر دیکھو جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ وہاں تمہیں ملے گا کہ تاجدار بطحا سرکار دو عالم طائف کی سرزمین پر توحید کی تعلیم کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے طائف والوں، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا مصلح ہوں، مکہ سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں گمراہی کی دلدل سے نکال کر عزت و عظمت کی فراسیوں پر پہنچا دوں، سینکڑوں خداؤں کی پرستش کے بجائے ایک رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہونے والا بنا دوں۔ مگر طائف کی شوریدہ چشم اور شوریدہ پشت قوم نے آپ کے ناصحانہ جذبے کا صلہ یہ دیا کہ آپ کے جسم اقدس پر پتھروں کی بارش کر کے آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مصاحب نمبر 142۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کرا بنا ہوا تھا، اور فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی کٹاؤ کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور کمزوروں پر ظلم و
غرض کے انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری کہانے تک، آخری کنارے تک پہنچ چکے تھے، جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے اس انداز میں بیان کر دیا کہ چلن ان کے جتنے تھے سو وحشیانہ فسادوں میں کٹتا تھا، ان کا زمانہ ہر ایک لوٹ مار میں تھا، یگانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، اور وہ تھے قتل و غارت میں چاروں کو ایسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعا کا اثر نمودار ہوا، تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آمینہ کے لائے عبداللہ کے لخت جگر اما آمینہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور سسکتی ہوئی انسانیت کو آب حیات پلائی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ وہ سب کے لیے رحمت بن کر کے تھے، وما توفیق الا باللہ۔ وہ تمام طلبہ اسٹیج پر آ جائے، حفاظ کرام جن کو دستار بندی ہونی ہے وہ اسٹیج پر آ جائے اور